أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق اللہ العظیم۔ اور کسی انسان کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ گفتگو فرمائیں مگر وحی کے ذریعے یا پردوں کے پیچھے، او یرسل رسولا یا کسی کے پاس اپنا پیغمبر بھیج کر۔ رسول یہاں لغوی معنی میں ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، تو کسی کو قاصد بنا کر بھیج دیں ان واسطوں سے۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور ان تین واسطوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ انہ علی حکیم، یقیناً وہ بلند و بالا ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے یقیناً وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ملا، لیکن یہاں عمومی بات ہو رہی ہے، وہ بطور معجزہ کے ہوا یا من وراء حجاب ہوا، لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے کلام نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اللہ سے، جیسے ان کو تو یہی گھمنڈ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھائی ان تین طریقوں سے کسی کے الا وحین، کسی کے دل میں کوئی خیال ڈال دیا وحی کے ذریعے، یا پھر پردے کے پیچھے، یا پھر کسی فرشتے کے واسطے سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام فرمایا تھا، وہ بھی آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اصول یہی ہے کہ آپ پردے کے پیچھے یا کسی پیغمبر کے واسطے سے یا دل میں ڈائریکٹ القاء کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی بھی یہاں تفصیلات ہیں یا اقسام ذکر کی ہیں، یہ ساری اس دنیا کے حوالے سے ہیں، عالم دنیا کے حوالے سے۔ عالم آخرت میں کیا ہوگا، عالم امثال میں کیا ہوتا ہے، اور اوپر کے معاملات کیا ہیں،
تو وہ ظاہر ہے نہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے علم میں ہیں، اور نہ ہمارے لیے وہ جاننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ البتہ سر اتنی جی یہاں بات پہ ضرور ہے۔ لفظ عالم امثال، جی، عالم امثال سے کیا مراد ہے؟ عالم امثال کہتے ہیں جس میں یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، عالم امثال میں ان سب چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ نظر بھی نہیں آتا، کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، اور بظاہر لا حاصل عمل لگتا ہے، اور ایک جی کوئی وجودی چیز بھی نہیں ہے کہ نظر آ رہا ہو کہ یہ ہو رہا ہے۔ بس نماز پڑھی تو ختم ہو گیا، بس پڑھ لی۔ لیکن قیامت کے دن نماز کا وجود ہے۔ اسی طرح قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا تو وجود ہے، لیکن میں نے پڑھا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ۔ اب آپ نے پڑھا ہے کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب وما اس پر مجھے 20، کانا 40، لبشرن 40، 80، اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اب وہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی، لیکن عالم امثال میں ان نیکیوں کا وجود ہے۔ جیسا کہ قبر میں بھی قرآن متشکل ہو کر آتا ہے، تو وہ قرآن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے تو وہ عالم امثال ہے نا، آپ کے لیے عالم برزخ ہے۔ قیامت کے دن روایات میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ حالانکہ ہم بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا موت کو آدمی چیز سمجھتے رہے کہ موت شاید نہ ہونے کا نام ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں، اگر میری روح نکل جائے تو میں پھر نہیں رہوں گا، تو یہ نہ ہونے کا نام کیا ہے؟ موت۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ موت اور زندگی وجودی چیز ہے۔ تو بہرحال عالم امثال میں اس کا وجود ہے۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا مائک اگر بند کر لیں، جو ساتھی بھی ہیں، یہ طوطے کافی مجھے پریشان کر رہے ہیں آپ کے۔ اچھا، تو دوسری عرض کر رہا تھا کہ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو آدمی حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا، لالچی ہوتا ہے، عالم امثال میں اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے۔ جو انسان کسی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اس کی شکل عالم امثال میں بچھو جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی انہوں نے یعنی کہ لکھے تھے، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقائق کو چھپایا ہوا ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میں اور آپ تو بے ہوش ہو جائیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یہ جو اطلاق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، عالم آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مقام پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمہاری آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تم سب کو دیکھتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اہل جنت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، تو اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا بھی یا رسول اللہ، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اتنا رش ہوگا، دھکم پیل نہیں ہوگی؟ تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا بتاؤ کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی دھکم پیل ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان احادیث سے بھی اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اطلاق عالم دنیا میں ہے، عالم آخرت میں نہیں ہے۔
جی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح آپ جانتے ہیں معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو سدرۃ المنتہا اور وہاں سے آگے پھر لامکان تک، کہاں تک گئے کوئی خبر نہیں، اور کیا معاملات ہوئے، اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، دونوں قول آپ جانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسی طرح یہ جو اوپر آیت ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ دنیا کے لیے ہیں یا ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ تو ان چیزوں کا پابند نہیں ہے نا، وہ تو جب چاہے بات کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، بعض حضرات کی یہ رائے ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں والنجم اذا ہوا، اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہیں گفتگو کروں گا۔ جی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم میں سے، اور روح القدس کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی نازل ہوئی تو یعنی نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تو آپ سب سے پہلے آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی۔ اگر آپ تنہائی پسند ہو جائیں تو یہ کوئی مرض نہیں ہے، آج کل کے ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکال لیتے ہیں، تو یہ کوئی مرض نہیں ہے۔ تنہائی اختیار کرنا ایک اچھی بات ہے، ہاں بہت زیادہ اس میں صوفی پن نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، دوست احباب کے حقوق بھی ادا ہوں، اور ساتھ ساتھ تنہائی بھی آپ نے اختیار کی ہوئی ہو بعض مواقع پر، تو کوئی حرج نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الرؤیا صالحہ، پھر رؤیا صادقہ، پھر آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا، بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے۔ تو اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حکم سے۔ اچھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور ہدایت بنا دیا، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یقیناً آپ رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اللہ کے اس راستے کی طرف جس کے لیے وہ سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سن لو، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور۔ بس یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات بھی اگر نکل پڑتی ہے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے استاد مکرم مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے آپ حضرات یقیناً سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، جو ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، یہ ایمان کا معیار بھی ہے، ایمان کی کسوٹی بھی ہے۔ آپ حضرات نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تو کہہ سکتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے،
لیکن میں یہ بات حضور کے لیے تو درکنار اپنے بڑے بھائی کو یا اپنے والد کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو بھائی خطاب کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کو مخاطب ہے اور کس لیے مخاطب ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی، آپ حضرات میری باتوں سے کہیں غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ان سے جو الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے اس پر معافی تلافی کی، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بحیثیت استاد آپ حضرات کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس طرح کی آیات، اس طرح کے ٹاپک ہر کسی کے بولنے کے نہیں ہوتے، ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو تمام فقہا نے اس پر لکھا ہے، آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں بچپن سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونے کا مطلب کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ باقی علماء نے بڑی اچھی بات کہی، مولانا خاص کر منظور مینگل صاحب نے، کہ بھائی میں آج عالم ہوں، آپ مجھ سے سبق پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ استاد جی عالم ہے، تو میں کس بات کا عالم ہوں؟ اسی قرآن کا۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا تو کیا وہ امی تھے؟ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، ایسے کون سوچ سکتا ہے؟ کون اس کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ تو تصور بھی انسان کو ایمان سے نکال دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی الفاظ کے چناؤ میں ہو جاتی ہے غلطی، تو اس پر معافی تلافی ہو جائے۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، غلطی الگ ہے اور گستاخی الگ چیز ہے، اور بنیادی فرق یہ ہے کہ گستاخ اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے اور غلطی کرنے والا رجوع کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، اگر ہو گئی تو میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ تو آپ کتاب نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں تھا، ایمان کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے، کیا مطلب؟ یعنی آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، پھر ہم نے آپ کو یہ سب چیزیں عطا کر دیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی عالم نہیں ہوتا بڑا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ وہ ایک پھر لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔